نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے بندے کے قدم ہلنے نہیں دے گا جب تک چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری اور کیا اعمال کیے، دنیا میں رہتے ہوئے میرے حکم کی فرمانبرداری کی یا نہیں کی۔ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے تب تک آپ کے قدم وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہلنے نہیں دیا جائے گا، جم جائیں گے، قدم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے اندر یہ سوال کا جواب تیار ہے یا نہیں ہے؟ بولے اگر نہیں ہے مجھ سمیت تو آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم عہد کریں کہ ہم کوشش کر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کسی کے بس کی بات۔ انبیاء اس دن کہیں گے کہ جناب کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ کے جلال کے سامنے ہماری نہیں چلنے والی۔ وہ فقط کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، اللہ کے جلال کو جمال میں تبدیل کرنے والی ایک ہستی ہے، وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس دن عام شخص کی یہ ہمت ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے سکے، لیکن اپنے عمل سے اس بات کی طرف متوجہ ضرور ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن نے کہا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے فقط ڈر گیا۔ ہمیں فقط اس ڈر کی ضرورت ہے، جواب نہیں۔ جواب تو وہاں انبیاء علیہ السلام کلام کرنے سے گھبرائیں گے، میں اور آپ تو جواب دینے کے قابل نہ رہے، لیکن قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے جواب نہیں دینا آپ نے، لیکن صرف اپنے اندر خوف تو ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کے سامنے آنے سے ڈر گیا۔